السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 اور 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جہاں کہیں سے جو کچھ چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے جانا اور زبان سے حطتن کہنا، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہا گیا تھا بدل ڈالا، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب صحرائے سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ فلسطین کو عمالقہ سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو، تو ان کے دل بیٹھ گئے تھے، اور انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا تھا کہ اس شہر میں بہت زور آور لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی۔ پھر یہ ہوا کہ تقریباً 40 سال تک بنی اسرائیل صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے، اور مختلف روایات ہیں بہت سی، لیکن کچھ مفسرین کا جو اجماع ہے وہ اس بات پر ہے کہ اس عرصے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اس شہر کو فتح کیا تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو فرمایا تھا کہ جب تم اس شہر میں جانا تو سجدہ کرتے ہوئے جانا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یعنی کہ حطتن کہنا، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے یہ بہت زیادہ اکڑ کر جو ہے وہ اس شہر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اللہ پاک نے جو لفظ ان کو کہا تھا حطتن، اس کو بدل کر انہوں نے ایک اور لفظ کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ ایک بار پھر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ بہت اکڑ کر شہر میں داخل ہوئے، اور حطتن کی بجائے انہوں نے مختلف روایات کے مطابق انہوں نے اس کو ہنتا یا پھر ہبتا کہنا شروع کر دیا، جس کے معنی جو ہیں وہ گندم کے ہیں یا پھر دانے کے ہیں۔ پھر جب انہوں نے اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ پاک نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا، کیونکہ یہ فسق کیا کرتے تھے، اللہ کی حدود سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ تو وہ آفت کیا تھی؟ مختلف روایات میں ملتا ہے کہ وہ طاعون کی بیماری تھی، اور اس میں ان کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے تھے۔ چنانچہ ان کے گناہوں کے سبب ان پر یہ بیماری مسلط کی گئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق ان کی آدھی سے زیادہ نسل اس میں ختم ہو گئی تھی۔ صدق اللہ العظیم۔